الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير الرفيق. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جانے ایمان شان ایمان، شان کائنات جان کائنات مقصود کائنات روح کائنات منبع کمالات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی شان میں غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے پورا مجمع جھوم کر کے درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیے بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، آج کا یہ عظیم الشان پروگرام اللہ کے فضل و کرم سے کامیابی کی منزلیں طے کر رہا ہے، اور بڑی بات یہ ہے کہ اس محفل میں آج ڈھیر سارے نبی کے بچے، نبی کی اولاد، نبی کے شہزادگان تشریف لائے ہیں. ماشاءاللہ یہ جو آج کا پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں، اس بستی کا کیا نام ہے؟ گہلولیہ شریف. گہلویہ، اچھا گہلویہ شریف. مسلمیہ کے وزن پر ہے کیا؟ شریف اس لیے ہے ضرور یہاں پر کوئی نہ کوئی اللہ کے ولی ضرور ہوں گے. حضرت مستان شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ جو 7 بچے یہ آپ کے مدرسے سے، گہلویہ شریف کے ادارے سے حافظ کی شکل میں خوشبودار 7 پھول کھلیں. یہ محنتیں آل رسول، ہمدرد قوم و ملت، آل نبی حضرت حافظ و قاری سید عبد الواحد
صاحب قبلہ کی محنتیں ہیں اور ان کے ساتھ میں آپ کی سنگتیں ہیں۔ مجھے لگتا ہے آپ کی بستی میں شاید مجھے جہاں تک یاد ہے میں پہلی مرتبہ حاضر ہو رہا ہوں۔ ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں علماء بھی یہاں پر جلوہ گر ہیں اور آپ لوگ بھی اچھے انداز میں ہو۔ سید صاحب قبلہ جلوہ گر ہیں اور بھی سادات یہاں جلوہ گر ہیں۔ انشاءاللہ یہ جو دو ابھی نبی کے شہزادے مائک پر آئے تھے، ایک دن دیکھنا یہ بھی فاطمی خوشبو لے کر کے اٹھیں گے تو انشاءاللہ ہندوستان میں خوشبو پھیلائیں گے۔ گہلویہ شریف، یہ مائک والے بھائی صاحب جو آپ کا یہ جو سامنے ہے ڈی جے جس پہ لکھا ہوا ہے، اس میں آنچ تو نہیں نکل رہی؟ نہیں سنو پہلے، نہیں آواز مت بڑھانا، آنچ تو نہیں نکل رہی؟ تو پھر یہ لوگ اس کو الاؤ سمجھ کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں کیا؟ آ جاؤ یار پیارے، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، اطمینان سے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ اچھا جو باقی رہ گئے ان کے لیے ٹک ٹک بھیجنا پڑے گا کیا؟ ٹک ٹک کی بات ہے حضرت۔ ناظم صاحب کہہ رہے ہیں بڑی اچھی نظامت ہے، آخر میں انہوں نے شعر میں بھی گڑبڑ، یہ ان کا ردیف تھا۔ میں کہہ رہا ہوں ٹک ٹک بھیجنا پڑے گا تو کہہ رہے ہیں کیا بات ہے؟ میں نے کہا ٹک ٹک کی بات ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ وہ ہمارے بھائی کچھ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پیچھے، مجھے امید ہے ان سے کہنا نہیں پڑے گا اور آ جائیں گے۔ آپ لوگ دیکھتے رہیے، دیکھو اب اٹھے، اب اٹھے، ارے آگے 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 آگے، ماشاءاللہ اتنی دور سے بلایا، سید صاحب آئے ہیں اور علماء بھی آئے ہیں، یہ گناہگار بھی آیا ہے، تو کچھ تو سن لو۔ اچھا جن پہ تم بیٹا آڑ میں کدھر، ادھر تو ادھر عورتیں رہتی ہیں، تم ادھر کہاں بھاگ رہے ہو؟ سمجھ رہے؟ اور اسٹیج کے پیچھے سے اتنی آواز آ رہی ہے، اب تو خیر کم ہو گئی کیونکہ یہ علماء دو ایک کو لے کر کے آ گئے، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ اب اسٹیج کے پیچھے سے آواز نہیں آئے گی، اسٹیج پہ سے ہی آواز آئے گی۔ آپ لوگ سننا چاہ رہے ہیں؟ اب دیکھیے کتنے پیارے لگ رہے ہیں، اچھے لگ رہے ہو یا نہیں لگ رہے ہو؟ ارے بول اچھے لگ رہے ہو یا نہیں؟ اپنی بیری کے کوئی بیر کھٹے بتاتا؟ اتنے اچھے بھی نہیں لگ رہے ہو جتنی زور سے ہاں ہاں کہہ رہے ہو۔ بھائی صاحب تم بھی آ جاؤ نا، یا پینٹ ہی سنبھالتے رہو گے؟ ماشاءاللہ بہت پیاری بچوں نے بڑا، اور شاعر اسلام اشہد رضا، اور وہ تو خیر شاعروں کے باپ کہوں کیا، ان کو دادا بھی کہہ دوں تو چلے گا، مناظر حسین بدایونی۔ حضرت آپ بھی چھوٹے ہوں گے تو ان کو ایسے ہی سنتے ہوں گے۔ اللہ سلامت رکھے، بزرگوں کی دعائیں ہیں۔ منبر شریف پر بڑے بڑے اچھے علماء، حفاظ، قراء، ائمہ، خطبہ، یہ تقریر بھی ایسی کرنے والے ہیں جو مجھ سے اچھی کرتے ہیں۔ آپ لوگ سمجھ رہے ہوگے چلو سید صاحب تو آل رسول، پھر اپنے علاقے کے، مجھے کرسی پہ دیکھ رہے ہوگے، سوچ رہے ہوگے یار یہ بھی کوئی چیز ہے، اگر کوئی چیز نہیں ہے۔ پتہ نہیں پیارو منبر شریف پر یا آپ لوگوں میں کون ایسا ہو جس کی ادائیں اللہ اور رسول اللہ کو بڑی پسند ہے۔ کیونکہ اللہ کے رسول خود فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن انما ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔
اور یہ بھی بتا دوں آج کا پروگرام اصلاح معاشرہ پر ہوگا انشاءاللہ۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کو بتاؤں گا اور بالکل پکی بتاؤں گا، تھوڑی سی بھی گنجائش نہیں چھوڑوں گا انشاءاللہ۔ بولو انشاءاللہ۔ اچھا میری بولی تو سمجھ میں آ رہی ہوگی آپ لوگوں کے؟ سمجھ رہے ہو؟ ہوش میں بھی ہو اور جوش میں بھی؟ سننا چاہ رہے ہو تو پھر ہاتھ اٹھاؤ، کون کون سننا نہیں چاہ رہے ہیں؟ بہت ہوش میں ہو گہلویہ والو تم، کیا زیادہ ہی ہوش میں ہو مجھے لگ رہا، مگر اب تمہیں ہوش میں رہنا پڑے گا۔ اب سیٹ ہو گئے آپ لوگ؟ کلمہ شریف پڑھیے میرے ساتھ میں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور پڑھیے ایک مرتبہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ اور پڑھیں ایک مرتبہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے ساتھ میں سب لوگ توبہ کے کلمات پڑھیں گے۔ پڑھیے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابھی ہم نے کیا کی؟ توبہ۔ اس لفظ سے میں اپنی تقریر شروع کرتا ہوں۔ کیا کی؟ ابھی ہم نے کیا کی؟ بولو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن میں 100 مرتبہ توبہ کیا کرتے تھے۔ کتنی مرتبہ بولو پیارے؟ یاد کر کے چلنا، اب باتیں بالکل نہیں چلیں گی۔ آقا 100 مرتبہ توبہ کیا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں 70 مرتبہ کا بھی ذکر آتا ہے۔ اللہ کے رسول 100 مرتبہ یا 70 مرتبہ توبہ کیا کرتے تھے۔ حدیث غلط ہو سکتی، پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے، مگر آقا کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ نبی 70 مرتبہ، میرا چاند بات نہیں، وہ بھی میرے کان پہ توجہ رکھنا، نبی 70 مرتبہ توبہ کیا کرتے تھے۔ توجہ رکھنا، جلدی ڈال دو۔ ہاں ڈال، ہاں بالکل بالکل، کیونکہ میں اس وجہ سے جوڑ رہا ہوں، کہیں بھی ٹوٹے گا نہیں انشاءاللہ۔ ہاں یہ آج دولہا بنے، نہیں آج دولہا، یہ ہم لوگ دولہا، اور جو بچے سے یہ صاحب کرا لیا، انہوں نے بڑی محنت کی۔ ابھی تقریر کے بعد، اچھا ٹھیک ہے نا، برا تو نہیں لگ رہا؟ اچھا ہاں، یہ صحیح صاحب کو ڈال دو، ڈالو صحیح صاحب، ڈال دو ڈال دو۔ ارے توجہ، جہاں سے میں بنیاد ڈال رہا ہوں تقریر کی، ایک ایک لفظ یاد کر کے چلیں گے انشاءاللہ۔ بولو، اللہ کے رسول 70 مرتبہ توبہ کیا کرتے تھے، ایک حدیث میں 100 مرتبہ۔ بات پکی ہو گئی، اب سنو۔ توبہ کہتے کس کو ہیں؟ توبہ کا مطلب کیا ہے؟ توبہ کا مقصد اور مطلب اور تعریف کیا ہے؟ آپ کے لفظوں میں تقریر کروں گا، ان لوگوں کے نہیں، ورنہ ان لوگوں اس میں کرنا تو مدرسے میں جانا پڑتا مجھے پڑھانے کے لیے، مگر یہاں بچے نہیں، چچے۔ توبہ کا مطلب یہ ہے اگر کوئی غلطی کر لے تو اس غلطی کی معافی مانگنا، یہ توبہ۔
توبہ کا مطلب کیا؟ معافی مانگنا، یہ مطلب ہے نا توبہ کا۔ توبہ کا مطلب یہ ہے اگر کوئی خطا کر لے تو اس کی معافی مانگنا، کوئی غلطی ہو جائے تو معافی مانگنا، یہی مطلب ہے نا۔ اب میرے نبی 70 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیا کرتے تھے، اور پوری دنیا کے مولویوں عالموں کو اکٹھا کر لو اور پوچھ لو، یہی بات بولیں گے جو میں بتا رہا ہوں۔ ہمارے آقا بلکہ سارے انبیاء گناہوں سے پاک، نبی گناہگار نہیں، نبی خطا کار نہیں، نبی گناہ نہیں کرتے۔ تو جب نبی گناہگار نہیں تو پھر توبہ کیوں؟ سوال سمجھ گئے نا بھائی؟ توبہ کیا؟ اگر کہتے معافی مانگو، مطلب کیا؟ کیوں معافی مانگے؟ غلطی کیا؟ اور نبی 70 مرتبہ توبہ کر رہے ہیں، کتنی مرتبہ؟ اور نبی گناہگار نہیں، تو پھر توبہ کا مطلب کیا؟ سوال ہوا نا؟ سوال سمجھ میں آیا؟ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ جب نبی گناہگار نہیں، خطا کار نہیں، تو پھر معافی کیوں مانگ رہے، توبہ کیوں کر رہے؟ پیارو سنو، علماء کی موجودگی میں بتا کر کے جاؤں گا، ساری نبی کی حدیثیں جتنی بھی ہیں، ان حدیثوں میں سے کچھ حدیثیں ایسی ہیں جو تعلیم امت کے لیے ہیں، جو امت کے سبق کے لیے ہیں، جو امت کو درس مل جائے اس لیے ہے۔ کچھ حدیثیں ایسی ہیں جو نبی کو سبق مل جائے، یہ حدیث بھی اسی لیے ہے تاکہ امت کو سبق مل جائے۔ جو نبی گناہگار نہیں وہ تو 70 مرتبہ توبہ کرے، اور جو امت گناہگار ہے وہ 1 مرتبہ بھی توبہ نہ کرے، یہ کہاں کا انصاف؟ بے شک بے شک، واہ، سمجھ رہے میری بات؟ تھوڑی تقریر کٹھن تو نہیں ہو رہی ہے نا؟ سمجھ رہے؟ آسان کر کے بولنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اب ایمانداری سے بتاؤ، اتنے لوگ یہاں پر جلوہ گر ہیں، کبھی ٹھنڈ کی راتوں میں اپنے بستر کو چھوڑ کے، سب چیز چھوڑ کے، کمبل اوڑا، چادر اوڑی، وضو بنائی، مسجد میں جا کر کے اپنے گناہوں سے توبہ کی، معافی مانگی؟ جلسے میں کھڑے ہو کے کہتا نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اور عشاء کی نماز پڑھی نہیں۔ 1 مرتبہ تو گریبان میں جھانک کے دیکھ لو یار، ذرا تھوڑی سی سن لینا میری تقریر۔ ایک بھی مسجد میں جا کر کے روتا نہیں ہے، توبہ نہیں کرتا، ٹائم ملتا ہے تو چوراہوں پہ کھڑے ہو کر کے بیٹھ کر کے غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، اور جب کوئی مصیبت آن پڑتی ہے تب بھی مکاری کر رہا ہے۔ کیسے؟ اگر کوئی پریشانی پڑ گئی تو آنکھوں میں آنسو ہے، اور رو کر کے اپنے دوستوں سے کہہ رہا یار پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو میری کون سی بات بری لگ گئی۔ اس سے یہ پوچھو تیری اچھی کون سی ہے وہ اور بتا دے۔ میڈ تم نے نہیں چھوڑی، پیڑ تم نے کاٹے بغیر نہیں چھوڑے، نماز پڑھتے نہیں، بڑوں کی عزت نہیں کرتے، عالموں کے ہاتھ نہیں چومتے، مہمان رسول طالب علموں سے محبت نہیں کرتے، جب آن پڑی تو کہہ رہا پتہ نہیں اللہ کو میری کون سی بات بری لگ گئی۔ 1 مرتبہ سوچو ذرا، دیکھو 1 مرتبہ سوچو، اور وہ بھی جلسے میں نعرے لگا دینا بڑا آسان ہے، کھڑے ہو کر کے کود کر کے گریبان پھاڑ کے اپنے آپ کو نبی کا غلام بتا دینا آسان ہے، مگر پکا اس کے لیے ہے جو ادھر سے پیغام آ جائے۔ حقیقت میں نبی کا غلام وہ نہیں ہے جو کھڑے کھڑے پیشاب کرتا ہو، بلکہ نبی کا غلام وہ ہے اگر کھائے تو اس کے کھانے کی ادا بولے نبی نبی، اس کے پینے کی ادا بولے نبی نبی، اس کے چلنے کی ادا بولے نبی نبی،
اس کے اٹھنے بیٹھنے کی ادا بولے نبی نبی، جس راستے سے نکل جائے وہ نہیں بلکہ غیر کہے۔ جب غلام نبی ایسا ہے تو پھر امام الانبیاء کیسا ہوگا؟ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضور سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ، حضور سید اختر میاں صاحب قبلہ۔ سبحان اللہ۔ ایک ہلکی سی مثال دے دوں آپ کے اوپر، بول نہیں رہو، ڈر گئے کیا؟ ہاں یا نہ تو بولو، ابھی تو میں اندر گھسا بھی نہیں ہوں، بڑی مشکل سے ہاتھ آئے سید صاحب، تو کچھ تو سن لو یار۔ وہ بات الگ ہے، میں آج حضور وہاں گیا تھا گجرات، تو ٹھنڈ کا اثر ہو گیا ہے، مگر کوئی بات نہیں، نہ خوشی اچھی نہ حزن و ملال اچھا، پھر کیا اچھا؟ نہ خوشی اچھی نہ غم اچھا، پھر کیا اچھا؟ نہ ارشاد بھائی سنو، یہ بڑا ردیف نکال کے لاتے، کیا لائے؟ گڑا بڑا۔ نہ خوشی اچھی نہ حزن و ملال اچھا، خدا جس حال میں رکھے وہی حال اچھا۔ بڑی محنت ہے حضرت ان کے سید صاحب کی۔ مجھے گاؤں میں کئی لوگوں سے ملاقات ہوئی، بڑی تعریف کر رہے ہو، اور پھر آپ تو علاقے کے حضور، اگر تمہاری گہلویہ شریف میں کوئی شخص ایسا ہو جس پہ 10 مرتبہ ایک دن میں اللہ کی لعنت پڑ جائے، کیا پڑ جائے؟ کس کی؟ اللہ کی لعنت پڑ جائے، تو وہ کیا کامیاب ہو سکتا ہے؟ بتاؤ، تم میں کوئی ہے ایسا؟ دیکھا ہے گاؤں میں تمہارے؟ ارے ہاں یا نہ بولو، کوئی ہے ایسا جس پہ 10 مرتبہ اللہ کی لعنت پڑتی ہو؟ کم سے کم تم میں 50 آدمی نکال دوں گا، اگر اجازت ہو تو بتاؤں؟ ڈر گئے، ہاں یا نہ بولو، بتاؤ یا نہیں؟ کون ہے جس پہ اللہ کی لعنت پڑتی ہے؟ بتاؤں؟ نام لے کے ایسے ہی؟ مجھے نام یاد نہیں ہے، مجھے تو سید صاحب کا نام ہوا، ان سید صاحب کا، اور 2-1 علماء جو جن سے ملاقات ہوتی رہتی ہے۔ سنو، لیکن بات پکی کروں گا، کچی ہوگی تو مجھے علماء پکڑ لیں گے۔ کون ہے وہ جس پہ اللہ کی لعنت پڑتی ہے؟ ذرا سنو، کس سے پوچھو گے؟ حضرت سے پوچھو نہیں، حضرت سے پوچھو نہیں، ناظم صاحب سے پوچھو نہیں، بلکہ قرآن سے پوچھو کس پہ اللہ کی لعنت پڑتی ہے۔ پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے مگر اللہ کا کلام غلط نہیں ہو سکتا، قرآن شریف غلط نہیں ہو سکتا۔ لوگوں قرآن پڑھا کرو، اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اللہ فرماتا جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، کس پر بولو؟ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ اب صبح سے شام تک کم سے کم 10 مرتبہ تو بولی جاتے ہوگے یا نہیں؟ تم رہنا، یہ جو موبائل ہے نا، موبائل، اس کو تو بڑے بڑے شاعروں، اس نے تو بڑے بڑے شاعروں کو پھانس لیا، بڑے بڑے مولاناؤں کو پھانس لیا، بڑے بڑے پیروں کو پھانس لیا۔ اس موبائل کہاں پہنچے حضرات؟ ہے کھٹار تو بتا رہا ہے، کون سے گاؤں؟ پورن پور، یہ بھی جھوٹ۔ کہاں پہنچے حضرات؟ ہے پورن پور تو بتا رہا کھٹار، یہ بھی جھوٹ۔ کم سے کم ہر شخص 10 مرتبہ جھوٹ بول جاتا ہے، اور اللہ فرماتا جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ تم گھر سے نکلے، بچے نے دامن پکڑا، ابو کہتے بیٹا میں تیرے لیے مٹھائی لینے جا رہی ہوں، جھوٹ۔ اس لیے اللہ کی لعنت سے بچنا تو قرآن دیکھو، اللہ فرماتا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ اور لوگوں جو نماز پڑھ رہا ہے اگر جھوٹ بولے تو اس پہ بھی اللہ کی لعنت، جس نے حج کر لیا اگر جھوٹ بولے اس پہ بھی اللہ کی لعنت، اگر حافظ ہے جھوٹ بولے اس پہ بھی اللہ کی لعنت، اگر مولوی مفتی ہے جھوٹ بولے اس پہ بھی اللہ کی لعنت، اگر پیر
جھوٹ بولے تو اس پہ بھی اللہ کی لعنت. اس لیے قرآن فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. اب اگر جھوٹ سے بچنا ہے، اگر لعنت سے بچنا ہے تو کس سے بچو گے؟ جھوٹ سے. بولے گا آج کے بعد کوئی جھوٹ؟ ابھی پہلے ہی سبق ہوا ہے، ابھی تو اور آگے چلوں گا. بولے گا کوئی جھوٹ؟ بولے انشاءاللہ، بولے انشاءاللہ نہیں بولیں گے. اب دوسری ٹرپ اٹھاتا ہوں. لوگ چھپ چھپ کے بھاگ رہے ہو، بھاگ رہے دو بھاگ گئے. سوچا یار بڑے برے پھنسے، یہ مولانا کہاں سے لائے؟ یہ تو پھانس رہا ہے. پھانس نہیں رہا ہوں، پھانس نکال رہا ہوں. ہر بات انشاءاللہ یا تو قرآن یا حدیث پہ لے جا کے رکھوں گا. اب نہیں سمجھو تو بھئی اس کا کوئی علاج ہی نہیں، زبردستی تو کوئی عمل کرائے گا نہیں. ایک بات اور سنو، تمہارے گہلویہ شریف میں وہ شخص کتنا برا ہوگا. پیچھے اسٹیج سے آواز آنے لگی، دیکھو سمجھے، مجھے لگ رہا ہے میک لے کے مجھے ادھر ہی جانا پڑے گا، مگر چھوڑوں گا انہیں بھی نہیں. آج توجہ رکھو میری طرف. وہ خاموش نہیں رہیں گے حضرت. توجہ ہے میری طرف. تمہارے گاؤں میں یا جو آس پاس گاؤں سے آئے، وہ شخص کتنا برا ہوگا، کتنا نیچ ہوگا، کتنا خراب ہوگا. کون؟ جس کے سگے بھائی کا انتقال ہو گیا ہو اور وہ اپنے سگے مرے ہوئے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھاتا ہو. اس سے برا کوئی ہو سکتا ہے؟ اگر تمہارے گاؤں میں کوئی آ جائے ایسا تو اس سے رشتہ داری کرو گے؟ ہاں یا نہ بولو. اس سے رشتہ داری کرو گے؟ اسے دسترخوان پہ کھلاؤ گے؟ اس کے گلے میں ہاتھ ڈال کے گھومو گے؟ اس سے دوستی کرو گے؟ اور اگر تم میں سے کوئی ہو تو توبہ کرو گے؟